وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آپ کا یہ علاقہ جلسوں کے معاملے میں پورے بھارت میں جانا جاتا ہے. آپ لوگ کے یہاں جو جلسہ ہوتا ہے دیگر اضلاع یا اسٹیٹس کے کئی جلسوں کا مجموعہ ہوتا ہے. بڑے بڑے فقہا، علماء، خطبہ، شورا آپ کے ہاں تشریف لاتے ہیں، واعظ و نصیحت فرماتے ہیں. لیکن آپ سبوں کے جذبات و احساسات کو میں بیدار کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ابھی تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب خطبہ پڑھا جائے تو بالکل سائلنٹ رہنا چاہیے، بالکل ساکت ہو جائے، ساکن ہو جائے، خاموش ہو جائے. اور اگر آپ کو یہ معلوم ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں. آپ آتے ہیں نیکیاں جمع کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ایسی غلطی آپ سے سرزد ہو جاتی ہے کہ بجائے ثواب کے گناہ ہو جاتا ہے. آئندہ انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں گے. امید رکھوں انشاءاللہ. مسرت و شادمانی کے ساتھ میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، اس گاؤں کے خردوں کلا نے مل کر الجامعۃ الرضویہ غوثیہ شمس العلوم کے زیر اہتمام اس عظیم الشان اصلاح امت کانفرنس کا انعقاد کیا. انتخاب بڑا ہی لاجواب، انانسر اتنا مضبوط، توانا، تندرست. جلال میں آ جائیں تو لفافہ ہی واپس کریں. لیکن میں ان کے لہجے کو دیکھ کے بیٹھا سوچ رہا تھا یہ لفافہ واپس کر کے غصہ کیوں کر رہے ہیں. اللہ نے اتنی اچھی آواز سے نوازا ہے کہ خطیب کی طرح ان کی آواز ہے، نقیب کی طرح نہیں ہے. ماشاءاللہ جو نقیب ہے مولانا ہے تو خطیب بننا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے. اچھے اخلاق کے مالک ہیں، جذبات سے مالا مال ہیں، اظہار کر دیتے ہیں. منبر نور پر علاقے کے مضافات کے، اطراف و اکناف کے تمام تر علماء کرام، ائمہ کرام تشریف فرما ہیں. سبوں کا نام میں نہیں جانتا ہوں لیکن سبوں کا احترام کرتا ہوں، سبوں کی محبتیں دل میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ سب علماء کرام ہیں. اس پہ کرم یہ ہے کہ یہ رضا والے علماء ہیں. شہنشاہ ترنم، ادیب شہیر، استاذ الشورا حضرت علامہ مولانا مبارک حسین قبلہ. صرف شاعر مت سمجھیے گا، عالم ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں،
اپنا شعر لکھتے ہیں، کچھ تقسیم بھی کرتے ہیں، اپنا پڑھتے بھی ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں. زبان بڑی پیاری ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا انتخاب بڑا اچھا ہے. صرف شاعر کو نہیں بلایا ہے، علامہ مولانا مبارک حسین کو بلایا ہے. میرے بعد جو شاعر آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت حصے میں لکھا ہے اس شخص کے شہرت، بہت دیا ہے دولت. یہ آدمی کے چاہنے سے نہیں ہوتا. دلبر شاہی صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ مرضی مولا ہے، جسے چاہے نواز دے. ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے. اس بندے کا پھیپڑا، وہ تو گائیکار تھی بڑھیا، میں نام یہاں نہیں لوں گا، سمجھ گیا ہوں گے، جس کی آواز 16 سال کے لڑکی کی طرح نکلتی تھی. تو کہا تھا یہ مر جائے گی تو اس کے گلا کو آپریشن کر کے اس پہ ریسرچ ہوگا کہ اس کی آواز اتنی سریلی نکلتی کیسے تھی. وہ بڑھیا کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، کہا کہ اس سے آپ لوگ کا گہرا تعلق ہے. آج بھی اس بڑھیا کو یاد رکھتے ہیں کانوں میں گھسا گھسا کے. شہنشاہ ترنم جناب دلبر شاہی کا جب کلیجہ یہاں تو کوئی چیر نہیں سکتا، سمجھ گئے. تصور کیجئے تو لگے گا سینہ چھوٹا ہے، پھیپھڑا بہت بڑا ہے. یہ نعت رسول کی برکت ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ اس محلے کو خاموش کرنے کے لیے آپ کو بولنا پڑے گا. جس گھر کا مرد بولتا کم ہے، اس گھر کی عورت زیادہ بولتی ہے. آپ غور کیجئے گا، جس گھر کا مرد ذرا کم سخن رہتا ہے، کم گو رہتا ہے، بہت سائلنٹ رہتا ہے، تو اس کی بیگم جو ہے وہ سمجھئے پورے گاؤں کے لیے اکیلے کافی رہتی ہے ہنگامہ کر کے. اور جس گھر کا مرد بولتا ہے تو اس گھر کی عورت خاموش رہتی ہے. آپ لوگ چپ تھے، لگ رہا تھا کچھ ہی لوگ آئے ہیں جو اللہ کا نام لینے کے لیے، باقی آپ لوگ کو کوئی غرض ہی نہیں. آپ چپ تھے، وہ بول رہی تھی. آپ بولیں گے وہ چپ ہو جائیں گے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ آزما کے دیکھیے گا، گھر میں ہی دیکھیے گا، چلائیے گا وہ سائلنٹ ہو جائے گی. آپ یہاں بھی اللہ کا نام زور سے لیں گے فوراً چپ ہو جائے گی. سب بولے گے سن سن سن، اب وہ لوگ اسٹارٹ ہو گیا، ہم لوگ چپ. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ، اور میرا گمان بھی ہے، لیمیٹڈ بالکل وقت ہے میرے پاس، یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں سبوں کو ساری دعائیں یاد ہو. کپڑا پہننے کی دعا ہو، نیا چاند دیکھنے کی دعا ہو، گھر میں جانے کی دعا ہو، مسجد میں جانے کی دعا ہو، نکلنے کی دعا ہو، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہو، ٹوائلٹ سے آنے کی دعا ہو، بیمار کو دیکھنے کی دعا ہو، قبرستان جانے کی دعا ہو، بستر پہ لیٹنے کی دعا ہو، کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہو، کھانے کے بعد کی دعا یاد ہو، دعائے معصورہ یاد ہو، دعائے قنوت یاد ہو، آیت الکرسی یاد ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو یاد ہو، لیکن میرا گمان یہ کہتا ہے کہ درود شریف سب کو یاد ہوگا. گمان ہے. وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسی نماز نہیں جو درود سے خالی ہو، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، عیدین کی ہو. جو اصل میں نماز نہیں ہے، عرف میں کہتے ہیں نماز جنازہ، وہ بھی درود سے خالی نہیں. آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں، درود پڑھنا ہے. آپ جمعہ کی نماز پڑھیں، درود پڑھنا ہے. آپ عیدین کی نماز پڑھیں، درود پڑھنا ہے. آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھا، ماں باپ کا جنازہ پڑھیے گا، درود پڑھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو درود یاد ہے. جب یاد ہے تو لجانا کیسا.
جب یاد ہے تو شرمانا کیسا؟ ہر آدمی اپنی آواز کو کھل کے تیز آواز میں نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں جہاں مدارس ہے، مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور جلسوں میں ان کے بڑوں کو بتایا جاتا ہے۔ آپ یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ذہن کے اور دل کے دریچے کو کھول کے سنیں۔ سب سے پہلے ایک شعر میں سنا دوں، نعت کا شعر ہے۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، آپ اس پھیر میں نہیں رہیں کہ پورا مطلب سمجھوں گا تب سبحان اللہ بولوں گا۔ اگر اس فراق میں رہیے گا تو آج تک سورہ فاتحہ کا معنی آپ نے نہیں سمجھا ہے، کیا نماز نہیں پڑھیے گا؟ معنی نہیں بھی سمجھ رہے پھر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ اب معنی سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز میں مزید لذت پیدا ہو جائے گی۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ، یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ۔ اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا۔ اب بنتن مانے عربی میں کیا ہوتا ہے میں بتا دے رہا ہوں۔ عربی میں بنتن مانے بیٹی، کیا معنی ہوتا ہے؟ منہ کھول کے بولیے کیا ہوتا ہے؟ عربی میں بنتن مانے بیٹی اور انگلش میں ڈاٹر مانے بیٹی، ٹھیک ہے؟ تو بنتن مانے بیٹی، تو بنت نبی، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ نبی کی، منہ کھول کے بولو بھائی، نبی کی معنی سمجھ میں آ گیا؟ اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا۔ اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیمبر کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اماں تم لوگ علاقہ خالی کر دو، بھلائی چاہتی ہو تو مت بدنام کرو علاقے کو۔ دور دور سے علماء ہیں، کیا تاثر لے کے جائیں گے کہ جلسہ سننے نہیں آئی تھی، تباہ کرنے آئی تھی۔ بالکل خاموش رہو، سننا ہے سنو، ورنہ ایسا مجمع بالکل نہیں چاہیے۔ غلط بول رہا ہوں؟ ایک تو اس کو آنا نہیں چاہیے، جلسوں میں اس کو آنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ آ گئی ہے تو اپنا ذمہ دار ہے تو کم از کم منہ کو تو بند رکھے۔ حضرات سب سے پہلے یہ بتاؤ، مسجد میں کون جائے گا؟ مرد جائے گا۔ کون جائے گا؟ سب مرد نہیں جا سکتا۔ مسجد میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ ناپاک آدمی، منہ کھول کے بولے ناپاک آدمی
پاک ہو لو. پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ سے پوچھ رہا ہوں. جن کو معلوم ہے بولیے گا نہیں, چپ رہیے گا. اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ بولیں گے نہیں, وہ لیکن سنیں. پاک کیسے ہوگا؟ اے اماں, اے تم لوگ سنو. نہیں آپ لوگ چپ رہیے, آپ لوگ اپنا کام کیجئے. اللہ دل میں رحمت دے تو چپ ہو جائے, ورنہ اس کو آج تک کون چپ کرا پایا؟ اچھے اچھے کی آواز بند ہو جاتی ہے اس کے سامنے. یہ اندر کی بات بتا دے رہا ہوں. اگر کوئی مسلمان ناپاک ہے, مسجد میں نہیں جائے گا, پاک ہو تب جائے. پاک کیسے ہوگا, ناپاک کیسے ہوگا یہ نہیں بتاؤں گا, وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. 250 گرام لیٹرین کپڑے میں کر لیا, جہاں تہاں لگا لیا, ناپاک ہو گئے. 25 گرام استنجا کر لیا, ادھر سے ادھر لگا لیا, ہو گیا. اور بھی ناپاک ہونے کے ذریعے ہیں, سب کو یہاں پہ نہیں بتایا جائے, آپ لوگ جانتے ہیں. ناپاک ہو گئے. اب پاک ہونا ضروری ہے. پاک کیسے ہوں گے؟ تو آپ کی آواز آئے گی, نہانا ضروری ہے. نہانا ضروری ہے, لیکن کیسے نہائے کہ پاک ہو؟ ایسے تھوڑی ہے کہ تالاب میں گیا اور ڈبکی لگا لیا, پاک ہو گیا. یہ تھوڑی ہے کہ لیڈیز ہے تو شیمپو لگا لے اور پاک ہو گئی. دیہات میں بھی بیماری آ گئی ہے, اب شیمپو لگا کے نہائے گی. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے لکس ہو یا ڈب ہو یا لائف بوا ہو یا کوئی صابن لگا لیا نیپال سے لا کے, سعودی سے, اب پاک ہو گئے. نہ, سوال ہی نہیں ہے. صابن لگانے سے آدمی پاک نہیں ہوگا, صاف ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں, صابن میں اتنا پاور نہیں کہ ناپاک کو پاک کر دے. وہ صاف کرے گا, پاک نہیں کرے گا. دنیا میں کوئی ایسا سوپ صابن نہیں بنا کہ لگا لو تو پاک ہو جاؤ. پاک ہونے کے لیے نہ صرف کی ضرورت ہے نہ صابن کی ضرورت ہے. پاکی حاصل کرنے کے لیے نبی کے سنت کی ضرورت ہے, نبی کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور نبی نے جو قانون لگا دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیسے پاک ہوں گے, میں بتا دے رہا ہوں. 3 ایسی شرطیں ہیں, فرائض ہیں غسل میں, اس میں کمی رہ گئی آپ ناپاک کے ناپاک رہیں گے. نمبر 1, کلی کرنا. پہلا فرض کیا ہے بھائی؟ نوجوانوں تم لوگ بولو, تم ہی لوگ آج سامنے ہو. اگر مان لو کہ تم لوگ کو نہانے کا ڈھنگ آ گیا, سمجھو کہ تمہارا آنا کامیاب ہو گیا. بس غور سے سنیے گا. 3 فرائض ہے غسل میں. کتنے ہیں؟ منہ کھول کے بولو کتنے ہیں. نمبر 1 کلی کرنا. نمبر 1. نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 3 سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پانی بہانا. یہ 3 فرائض ہو گئے. آپ نے اس پہ عمل کر لیا, آپ پاک ہو گئے. لیکن کلی کہتے ہیں کس کو؟ یہ پہلا کوسچن. کلی, اے ناریل والے بھائی, اے ذرا صبر کرو نا یار. نہ سب لوگ مت بولیے, ہم بول دیے بھائی جاؤ تھوڑی دیر. یا بیچ رہے ہو تو منہ بند کر کے بیچو نا. کیا وہ سوچے گا میرا نقصان ہو رہا ہے, تو ارے منہ بند کر کے بیچو نا, منہ سے کہا چلا رہے ہو. کلی کہتے ہیں کس کو؟ غور سے سنیے گا. آپ لوگ کلی کیسے کرتے ہیں؟ بس منہ میں پانی لیا, اب منہ میں سٹا یا تھوڑا منہ میں گیا, پھینک دیا. پھینک دیا مانے منہ میں, پورا منہ میں گیا بھی نہیں, پھینک دیا. ناک میں کیسے پانی ڈالتے ہیں؟ بائیں ہاتھ میں لیا, جھکا دیا, پانی گر گیا, رس مدا کر لیا, انگوٹھا گھسا دیا, 3 مرتبہ ایسے سے کر لیا. بدن پہ پانی بہانے کا سسٹم بھی آپ کا الگ ہے.
جاڑا ہو تو جیسے تیسے، گرمی ہو تو 4-5 بالٹی۔ کلی کہتے ہیں کس کو؟ میں بتاؤں گا لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ یہی ہے سبحان اللہ آپ کہیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ میں کیوں آپ کا نقصان چاہوں؟ آپ کا بھی بھلا ہو، میرا بھی بھلا ہو۔ کلی کہتے ہیں کس کو؟ سنیے پورا طریقہ۔ بائیں ہاتھ میں چلو بنائیے، پانی بھر لیجیے، منہ بھر کے پانی رکھیے، منہ بھر کے، پورا منہ بھر جائے، منہ بند رکھیے اور زبان کو ہلائیے، پورے منہ میں لگے کہ پانی پہنچ گیا۔ روزہ سے نہیں ہے تو گرگرا کر لیجیے، اور روزہ سے ہے تو گرگرا مت کیجیے۔ یقین ہو جائے کہ منہ کے چپے چپے میں پانی چلا گیا، پانی باہر پھینک دیجیے۔ ایک فرض ادا ہو گیا۔ پان کھاتے ہیں، گٹکھا کھاتے ہیں اور کیا کیا، دانتوں کے بیچ میں کچھ پھنسا رہ گیا، کلی کرنے سے پہلے خلال کر کے اس جگہ کو خالی کر لیجیے تاکہ وہاں بھی پانی پہنچ جائے۔ اطمینان ہو جائے کہ منہ کے کونے کونے میں پانی پہنچ گیا، ایک فرض ادا ہو گیا۔ نمبر 2، کلی ناک میں پانی ڈالنا۔ کیسے؟ فری میں نہیں بتاؤں گا۔ پیچھے والے بھائی آپ ہیں کہاں؟ نہ آواز لہرا لیجئے ورنہ یاد رکھیے گا یہاں تو جیسے تیسے رات دن کٹ جا رہے ہیں۔ قبر کی وہ پہلی رات اتنی بھیانک رات ہوگی، جب سے پیدا ہوئے کبھی تنہا نہ رہے، جب سے انسان پیدا ہوا تنہا کبھی نہ رہا، ایک لمحہ کے لیے رہا۔ پیدا ہوا تو ماں کے ساتھ تھا، ذرا بڑا ہوا تو دادا دادی کے ساتھ تھا، اور ذرا اسکول جانے لگا تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھا، مدرسہ گیا تو طلبہ کے ساتھ تھا، سفر کیا تو مسافروں کے ساتھ تھا، شادی ہو گئی تو بیوی کے ساتھ، بوڑھا ہو گیا تو پھر پوتا پوتی کے ساتھ۔ تنہا تو کوئی کبھی رہا نہیں، کوئی کبھی تنہا نہ رہا۔ ارے بھیڑ میں رہنے والوں، اجتماع میں رہنے والوں، کبھی سوچو تو صحیح، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ملک الموت آئیں گے، روح قبض کریں گے، پورے محلے کے لوگ سجا کر کے آپ کو قبر میں رکھ دیں گے۔ وہ پہلی رات ہوگی جو تنہائی کی رات ہوگی۔ آج نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا، نہ رشتہ دار ہوں گے، کوئی نہیں، تنے تنہا آپ ہوں گے۔ حضرات اس رات کا خیال کیجئے، اس تنہائی کا خیال کیجئے، تو اس کے لیے آج ہی انتظام کیجئے، ایسا کام کر لیجئے کہ قبر ہو، ہم ہو، اور ہمیں غم کا سامنا نہ ہو، ہمیں وحشت کا سامنا نہ ہو، بلکہ کام ایسے ہم کر کے جائیں کہ قبر میں ہم ہو، سرکار کی جلوہ گری ہو اور نور ہی نور نظر ہو۔ آپ کو سبحان اللہ کہنے میں پرابلم ہو رہا ہے، ارے ہر پرابلم خدا کے نام سے ختم ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ نہیں بھی بولیں گے تو بھی میں بول سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، وہ کیسے؟ فری میں نہیں بتاؤں گا۔ بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو چلو بنائیے، پانی بھر لیجئے اور ناک کے پاس لے جائیے اور دھیرے دھیرے سانس کے ذریعے ٹانیے پانی کو، زور سے مت ٹانیے گا ورنہ دماغ پہ جائے گا۔ دھیرے دھیرے معلوم ہو جائے کہ ناک کی ہڈی تک، نرم ہڈی تک پانی پہنچ گیا، بس اس کے بعد بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈالیے، اچرا کچرا جو ہو اس کو کلیئر کر لیجیے، ٹھیک؟ اگر کچرا رہ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں گیا، آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، اپنا پاکی رہ جائے گا، ٹھیک؟ بالکل یقین ہو جائے کہ ناک صاف ہے، اندر سے پانی پہنچ گیا ہے، دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ اب تیسرا فرض، سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پانی بہانا، پوچھنا نہیں ہے، بہانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہاں پانی ڈالا، آپ کو کچھ معلوم ہے؟ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب نہانے جاؤ تو ڈائریکٹ سر پہ پانی مت ڈالو، اس لیے کہ پانی ہے ٹھنڈا، تمہارے باڈی بھی بلڈ پریشر، آپ کے جو بی پی ہے وہ کس رفتار میں ہے،
کہیں ٹھنڈا گرم ٹکرا کے تمہارے لیے مصیبت نہ ہو جائے. اس لیے دھیرے دھیرے یہ ڈاکٹر آج بتاتے ہیں اور نبی نے بہت پہلے بتایا نہانے کا طریقہ. جب بھی نہاؤ تو پہلے کمر سے نیچے دھو، پھر شانے کے اوپر پانی ڈالو، پھر سر کے اوپر ڈالو، تاکہ اگر بی پی ہائی بھی رہے تو دھیرے دھیرے نارمل ہو جائے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، جسم کی حفاظت بھی ہو جائے. اب مان لیجیے ہم نے سر پہ پانی ڈالا تو یہاں سے چلا گیا، یہاں پانی کیسے بہا؟ یہاں بھی بہنا ہے تو اس کے لیے ہے کہ ہاتھ اوپر کرو، پانی یہاں ڈالو تاکہ بہ جائے. اگر کسی کا پیٹ نکلا ہے، ناف ڈھوری کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ صاف صاف بولیے نا بھائی، ہم جاپان کے تھوڑے ہی ہیں، اور وہ خطیب ہم نہیں ہے کہ انگریزی بھانج کے چلے جائیں ہم مجمع سمجھے نہ سمجھے. اصل خطیب وہی ہے جو لوگوں کے مزاج کے مطابق، اس کے معلومات کے اور علم کے مطابق گفتگو کرے. ہم یہ علماء کرام کو تقریر سنانے تھوڑے ہی آئے ہیں، یہی کام تو وہ لوگ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں. یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا احسان ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہے. ورنہ اگر لندن اور جاپان سے جتنا بڑا خطیب لے آؤ، اگر یہ مقامی علماء نہ رہے تو وہ خطبہ پڑھنا بھول جائے. باہر کا جتنا بڑا شاعر لے آؤ، اگر یہ مقامی علماء نہ رہے مطلب بھول جائے گا. اور آپ لوگ باہر والے کو اب مقامی گئے، یہ ہے اصل. ارے باہر سے آ رہا ہے، 1 گھنٹہ بول کے چلا جائے گا. جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہی پڑھائیں گے. قرآن خوانی کون کرے گا؟ یہی کریں گے. فاتحہ کون کرے گا؟ یہی کریں گے. رات میں تمہارے بچے کو بھوت لگ جائے کون جھاڑیں گے؟ یہی جھاڑیں گے. تو جو ہر وقت کام آئے وہ فراہ ہو جائے اور 1 گھنٹہ کا مہمان عصر ہو جائے. خبردار، اپنے مقامی علماء کو اور امام کو اور اپنے مدرسے کے اساتذہ کو عزت دیجئے، تاکہ یہ آپ کو معلوم ہو جائے جو اپنوں کو عزت دیتا ہے وہ دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے. حضرات، اب اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی ڈھوری، اس کا ناف اندر ہے. اب پانی بہنا ہے، اب اس کے لیے کیا ہے؟ سائیڈ سے پیٹ کو ذرا پکڑیے تو یہ ناف باہر آئے گا، پانی یہاں ڈالیے وہاں بہ جائے گا. کان کا یہ باہری حصہ، یہاں پانی بہنا چاہیے. اب کیسے بہائیے گا؟ اب ایسا نہ ہو کہ پورا پائپ ہی لگا دیجیے گا، نہیں، چلو میں پانی بھر لیجئے اور سر کو ٹیڑھا کر لیجئے اور پانی جو بھرا اس میں کان کو رکھ دیجئے، پانی پہنچ گیا. پانی اب یقین ہو جائے کہ فرائض ادا ہو گئے، اب آپ پاک ہو گئے، مسجد میں جانے کے قابل ہو گئے. حضرات، یہ تو مردوں کا ہے، عورتوں کے نہانے کا طریقہ کچھ الگ ہے تھوڑا سا، یعنی اور ہے اس میں اضافہ. ہم باہر والے ہیں، وہ گھر والی ہے آپ کی، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ وہ عورت ہے، نہیں پوچھ سکتی ہے. اگر کوئی آپ کے دیار میں کوئی بچی عالمہ ہو گئی ہے وہ بتا دے، ورنہ آپ کسی عالم سے پوچھئے عورتیں کیسے نہائے کہ پاک ہو جائے، اور آپ جا کر کے اپنی بیوی کو بتلائیے. اگر بیوی کو بخار لگے آپ ڈاکٹر کے یہاں لے جائیں، بیوی کی طبیعت خراب ہو آپ سیتامڑھی لے کے جائیں، بیوی کی طبیعت بھاری ہو جائے آپ دلی تک لے کے جائیں، اور بیوی کا غسل صحیح نہیں ہے، کیا کون جا کے سکھائے گا؟ اس کا وضو صحیح نہیں ہے، کون جا کے بتائے گا؟ اس کا غسل صحیح نہیں ہے، آپ عالم سے پوچھیں، آپ اس کو بتا دیں تاکہ علم بڑھتا چلا جائے، طہارت مکمل ہو جائے. اور جب ماں طہارت میں مکمل ہوگی اس کے گود میں پلنے والا بچہ نہ ایسا ہوگا نہ ایسا ہوگا، نبی کے چاہنے والا جیسا ہوگا. انشاءاللہ اس بات کا خیال رہے گا، امید کرتا ہوں اس پہ انشاءاللہ عمل ہوگا. بولو بھائی انشاءاللہ نہائیے گا، اس پہ عمل کیجئے گا. اب آئیے، آپ کہیں گے نثار احمد تم نے کیا تقریر کیا؟ یہی تقریر تو میرے مسجد کے امام صاحب بھی کرتے ہیں.
سچ ہے بھائی، یہی تقریر تو امام صاحب کرتے ہیں، تم آئے ہو وہاں سے کر کیا رہے ہو؟ بھائی سب وہی گفتگو کرتے ہیں، ہمارا اسلام کوئی نیا تھوڑے ہی ہے، ہمارا قرآن جو ہے آج کا تھوڑے ہی ہے، آج نبی کی حدیث اسلام کا قانون آج نیا تھوڑے ہی بنا ہے، وہی ہے۔ آپ ہی کے ذہن پہ جب زنگ لگ جاتا ہے تو علماء کرام اسی زنگ کو ختم کرنے کے لیے جلسہ کرواتے ہیں، دور دراز سے علماء کو بلاتے ہیں، تاکہ ہم جو بولتے ہیں وہی بات کوئی باہر کا بڑا عالم آ کے بولے، تاکہ گھر کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اس مولانا سے میرا امام کم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنیے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے، یہ تو فرائض سب کو معلوم ہے، لیکن میں کیا بتانا چاہ رہا تھا، معلوم ہونا کمال نہیں ہے۔ ایک عورت آپ کے گھر کی جب کھانا پکاتی ہے سالن، تو مرچا ڈالے بات کرتے کرتے، لہسن ڈالے بات کرتے کرتے، دھنیا ڈالے بات کرتے کرتے، مسالہ ڈالے بات کرتے کرتے، لیکن جب نمک ڈالنے کا وقت آتا ہے تو بچے کو کہتی ہے ارے ذرا سا ہٹ جا، شوہر کو کہتی ہے ذرا سا رک جا، اور اپنے آپ کے پورے ذہن کو حاضر کرتی ہے، سالن کے مقدار کو دیکھتی ہے، اندازہ لگاتی ہے ہم کتنا نمک دیں گے کہ نہ بڑھے نہ گھٹے، برابر ہو جائے۔ تو جس طرح عورت نمک ڈالنے کے بعد ذہن کو حاضر رکھتی ہے، اسی طرح غسل کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب کا ذہن حاضر ہونا ضروری ہے۔ حضرات زندہ باد۔ تو کیا انشاءاللہ امید رکھوں کہ سارے بھائی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، نہاتے وقت اس کا خیال رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات ایک اور شکایت ہے مجھے نوجوانوں سے، اکثر نوجوان ناپاک رہتے ہیں، اکثر میرا بھائی مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، ناپاک رہتا ہے، کرتا کیا ہے؟ استنجا کھڑا کھڑا، وہ پانی لینا ضروری نہیں سمجھتا، لا مولوی لوگ لیتا ہوگا لینے دو، یہاں تک کہ ظلم کی حد تو یہ ہے وہ پیشاب کرنے کے وقت یہ بھی نہیں سمجھتا میرا منہ کدھر ہو، میری پیٹھ کدھر ہو، کوئی خیال نہیں، مسلمان کا بچہ ہے، جدھر چاہا کھڑا کھڑا شروع ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ یاد رکھنا، ارے بچے جتنے ہیں، انسان جتنے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن وہ لوگ ناخلف اولاد ہے، جس نے دین بدل لیا، دھرم بدل لیا، نفس کے غلام ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی کے اصحاب کو دیکھا، نہ مکہ کی حسی وادیوں کو دیکھا، نہ مدینے کے تجلیات کو دیکھا، نہ نبی کے کسی اصحاب کو دیکھا، نہ کسی تابعی کو دیکھا، نہ تبع تابعین کو دیکھا، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ 7 سمندر پار، کوئی نیپال میں پیدا ہوا، کوئی سیتا مڑی کے اس دیہات میں پیدا ہوا، پھر بھی اس رب کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کر۔ یہ کم بڑی بات ہے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، یاد رکھنا، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں نبی کے، اور غلام وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے کچھ کرتا نہیں، آقا جو کہے وہی غلام کرتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے ہر چیز کا طریقہ بتایا۔ یہ نوجوان آرام سے بیٹھے رہو بھائی، سن لو، کھڑا کھڑا پیشاب کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں تمہارے یہاں بیل کرتا ہے کھڑا کھڑا، ساڑھا کرتا ہے کھڑا کھڑا، اب بکری کا شوہر، اس کا نام میں نہیں لوں گا، ہنسنے کی کیا بات ہے جناب، بکری کا شوہر بوتو، وہ بھی کمینہ کرتا کھڑا کھڑا، وہ تو اتنا لگائے رہتا ہے پورے باڈی میں، جہاں جاتا ہے برباد کر کے رکھتا ہے،
بس آپ لوگ سائلنٹ رہیے. شہنشاہ ترنم جناب دلبر شاہی آ گئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، شاعر اسلام حضرت دلبر شاہی، شاعر اسلام حضرت دلبر شاہی. سنیے، ایک ہے بکری کا بیٹا جس کو کہتے ہیں خصی. غور سے سنیے گا، بکری کا بیٹا وہ ہے خصی، اور اس کی بیٹی ہے بکری، ہے نا، پاٹھی. ٹھیک بول رہا ہوں؟ ہاں. تو یہ دونوں جو ہے، ان دونوں کا حال کیا ہے؟ پیشاب یہ بھی کرتا ہے، اب بکری بھی کرتی ہے، بکرا بھی، لیکن اس کا بدن مہکتا نہیں ہے. خصی کا اور بکری کا پیٹ بدن مہکتا نہیں ہے، لیکن اس کے شوہر کا بدن اتنا مہکتا ہے، جدھر جائے گاؤں کو مہکا دیتا ہے. کیوں؟ اس کمینے نے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، جیسے چاہا ویسے کر لیا. حضرات، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی نے سارا طریقہ بتا دیا ہے. ہم جانوروں کی طرح استنجا نہ کریں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہمارے اوپر دنیا کے تمام اقوام کی نظر رہتی ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی طرز زندگی کیا ہے، اس کا لائف اسٹائل کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی تمام قوم کہہ رہی ہے کہ تمام مذاہب میں اسلام کے جیسا کوئی مذہب نہیں، اور تمام اقوام میں مسلمان سے زیادہ ذلیل قوم نہیں. کیوں؟ اس لیے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، طریقہ کسی اور کا اپنایا. ہم نے نبی کا نعرہ لگایا، کھانے کا ڈھنگ لایا. ہم نے نبی کی الفت کا دم بھرا، لیکن نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا. یاد رکھیے گا، ہمارے اوپر سب کی نظر رہتی ہے. ہم کھانا بھی کھائے تو سنت کے مطابق، ہم پانی بھی پیے تو سنت کے مطابق، ہم کوئی نیک کام کرے سنت کے مطابق، تاکہ دنیا دیکھے اور کہہ دے ارے غلام ہو تو ایسا، آقا ہو تو ایسا. تکبیر، نعرہ رسالت. سن لو، آرام سے بیٹھو، بیٹھو بھائی، آرام سے بیٹھے رہو. سن لو، اگر کوئی مسلمان مرد عورت، لڑکا یا لڑکی، عاقل بالغ، پچھم کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا یا ٹوائلٹ لیٹرین، حرام. کعبے کی طرف پیٹھ ہو جائے یا منہ، حرام. کتنے لوگ ہیں اس کا خیال کرتے ہیں؟ یہ نوجوان کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے. توبہ توبہ. آپ کو معلوم ہے قبر میں جو عذاب ہوگا سب سے زیادہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے. آپ کا پیشاب باہر رہتا ہے، کچھ اندر رہ جاتا ہے. آپ ناپاک کیوں رہتے ہیں؟ اسی حالت میں موت آ گئی تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ ارے ہم جس کو مانتے ہیں وہ اللہ بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، حدیث بھی پاک ہے، غوث بھی پاک ہے، خواجہ بھی پاک ہے. تو ان کا ماننے والا بھی تو رہے پاک. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے دوست، میرے فرینڈز، کیا میں امید رکھوں کہ آج کے بعد کبھی بھی استنجا کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا کہ کعبہ کدھر ہے؟ انشاءاللہ بولو بھائی انشاءاللہ. کہیں دوسری جگہ جائیے جہاں سمجھ میں نہ آئے کہ قبلہ کدھر ہے، جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کسی سے پوچھئے قبلہ کدھر ہے. وہ نہیں سمجھے گا تو اس کو کہیے پچھم کدھر ہے. چونکہ ہم لوگ کے یہاں سے سمت قبلہ پچھم کی طرف ہے، تو صرف پوچھے پچھم کدھر ہے. اگر کوئی غیر مسلم سے پوچھے گا تو بولے گا ادھر ہے، اور آپ پیشاب کرنے کے لیے گھومے گا ادھر یا ادھر. آپ سے بعد میں پوچھے گا ہلو کم ہیئر، تم نے پتہ پوچھا پچھم کا، اب پیشاب کیا اتر منہ دکھن منہ کر کے، ایسا کیوں؟ تو آپ کا جواب ہوگا آپ کو نہیں معلوم ہے تو نہیں. تو کہا لو آپ کو معلوم ہے یاد نہیں ہے، ہم نے پتہ پوچھا پچھم کا، ہم منہ کر کے ادھر استنجا کیا. وجہ یہ ہے کہ پچھم کی طرف ہمارا کعبہ ہے، پچھم کی طرف ہمارا قبلہ ہے، ہمارا ادھر رخ ہوتا ہے تو سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے. جدھر کعبہ ہوگا ادھر منہ کر کے پیشاب نہیں ہوگا، پخانا نہیں ہوگا. وہ ہندو بھی سوچے گا ارے مسلمان قوم کیسی ہے، 1450 سال کے بعد بغیر نبی کے دیکھے جب کعبے کا ایسا احترام ہے، کعبے کے کعبہ کا کیسا احترام. کیا انشاءاللہ امید رکھوں آج کے بعد کوئی بھی استنجا کرے تو اس کا خیال رکھے انشاءاللہ. بولو بھائی انشاءاللہ.
ہاں انشاءاللہ اس کا خیال رکھے گا ضرور انشاءاللہ. اب ایک چیز اور میں بتا دے رہا ہوں، آرام سے بیٹھیے میرے بھائی. دلبر صاحب آ گئے ہیں تو کیا ہوا، ان کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، یہ آئے ہیں، سمجھ گئے، وقت ابھی ان کا آئے گا. ٹھیک ہے دلبر بھائی، آج کل لڑکا سب ٹی شرٹ پہنتا ہے، اپنا بھی ٹائم آئے گا. ابے موت کا ٹائم آئے گا. یہ کیوں نہیں کہتے سدھرنے کا ٹائم آ گیا، سنورنے کا ٹائم آ گیا. کب تک یہ آوارہ زندگی گزارو گے؟ کبھی تو نبی کی سنت کے مطابق اپنے زندگی کو گزارو تاکہ ماں بھی خوش ہو جائے، نبی بھی خوش ہو جائے. سنیے دلبر بھائی کو آنے دو، سب ٹھنڈے ہو جاؤ گے. سنیے، اگر کسی آدمی نے کسی سے بھیک مانگے مجبوری میں تو جائز ہے، ایسے مجبور کو دینا بھی چاہیے. ٹھیک بول رہا ہوں؟ کیا کوئی ہٹا کٹا توانا تندرست بیٹا اس کو پیشہ ہی بنا لے، اب وہ آپ سے آیا پیسہ مانگے، پوچھئے علماء سے اس کو دینا کیسا ہے؟ نہیں دینا چاہیے نہ. ایسے کو زکوٰۃ دیجئے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی نہ. تو دیا اس کو جاتا ہے جو لاچار ہو، مجبور ہو، کسی لائق نہ ہو، اس کو دیا جائے. میرے بھائیو، کیا تمہاری حالت اتنی ابتر ہو گئی کہ تم نے اپنے بچے کو جنم دیا لیکن اس کی شادی کرنے کے لائق نہ رہے کہ کسی غریب بیٹی کے باپ کو زمین بیچنے پہ مجبور کرتے ہو، کسی غریب بیٹی کے باپ کو زہر کھانے پہ مجبور کرتے ہو، کسی غریب بیٹی کے باپ کے آنکھوں کی نیند اڑا لیتے ہو، ارے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کرتے ہو. کیوں دوسرے کو رلاتے ہو کہ 50,000 دینا ہوگا، 3 لاکھ دو گے تو شادی ہوگی؟ کبھی تو نے سوچا نہیں اگر تیرے پاس 6-7 بیٹیاں ہوتی اور کوئی دوسرا تیرے ساتھ ایسا کرتا تو تیرا حال کیا ہوتا؟ تو سوچ لے، ارے وہ جس کی بیٹی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی بیٹی ہے، لیکن مسلمان کی بیٹی کسی ایک کی ذاتی حقیقی کسی کی ایک کی خاص بیٹی ہوتی ہے، لیکن رشتے میں پورے ملت کی بیٹی ہوتی ہے، پورے مسلمان کی بیٹی ہوتی ہے. تم نے کیوں نہیں سوچا یہ حرام ہے مانگنا، مجبور کر کے لینا حرام ہے، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم حرام نہ کھائیں گے. ارے نبی کی اس حدیث کو کیوں نہیں سنا؟ نبی فرماتے ہیں جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا ہے خدا اس پہ رحم نہیں فرماتا ہے. بند کرو کسی کو رولانا. امید رکھوں انشاءاللہ، بولو بھائی انشاءاللہ امید رکھوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو قبول فرما لے، سب کے حاضری کو قبول فرما لے. چونکہ ٹائم ہو چلا ہے، آج ٹائم ایسے گزر رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ دوں. الجامعۃ الرضویہ غوثیہ شمس العلوم کے طلبہ اکرام نے قرآن شریف کو یاد کر لیا، زبانی سینے میں جمع کر لیا. آج ان بچوں کو انعام دیا جائے گا، آج دولہا بنایا جائے گا. کتنے ماں باپ وہ خوش نصیب ہیں جن کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. اب ان ماں باپ کو اتنا تو فخر ہوگا کہ جب میں مر جاؤں گی تو مسجد کے امام کی محتاج نہیں رہوں گی، کوئی دوسرے عالم کی محتاج نہیں رہوں گی کہ تو آئے تو جنازہ پڑھائے. میرا بیٹا اس لائق ہو گیا ہے کہ ماں کا جنازہ رکھا ہوگا، بیٹا نماز پڑھاتا ہوگا. قرآن قرآن کس کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ کون مسلمان ہے جس کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ تو کیا قرآن اللہ نے طاقوں پہ رکھنے کو دیا؟ قرآن تو پڑھنے کے لیے ہے. قرآن طاقوں پہ. یہ بڈھا باپ جب بیٹی کی شادی کرتا ہے سونا پہنا دے گا، کپڑا پہنا دے گا، ہڑیا برتن دے گا کہ لے جاؤ پہلے، اب بستر اس سے چادر. اب قرآن شریف جو دے گا تو کسی ایک آدمی کو جو سب سے کمزور رہے گا وہ بھی بچہ کو لو بابو اس کو لے لو، لے جا کے ٹھیک سے رکھ دو گے.
ارے جب بیٹی رخصت ہو تو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے دو، یہ وصیت کر دو، نصیحت کر دو، او میری شہزادی میں نے تجھے کچھ بھی نہ دیا کیونکہ میرے پاس اتنا نہیں ہے، بس میں تجھے قرآن دے رہا ہوں، یہ بستر ٹوٹ جائے گا، یہ پلنگ ٹوٹ جائے گا، برتن ختم ہو جائے گا، سونا چاندی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو قرآن دے رہا ہوں یہاں بھی قائم ہے وہاں بھی قائم رہے گا۔ تو اس کو طاقوں پہ مت رکھنا، صبح ہو یا شام روزانہ تلاوت کرنا، تم قرآن کی تلاوت کرو گی قرآن تمہاری حفاظت کرے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھاتا، یہی وجہ ہے اس کی بیٹی لے جا کے رکھ دیتی ہے، پھر وہ ماں بنتی ہے کبھی قرآن میں۔ اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کیا بھاڑے پہ بلائیے گا کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے؟ ارے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ یا آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، مسلمان قرآن نہیں پڑھے گا نماز کیسے پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا نماز میں؟ اس لیے ہر مسلمان کے لیے تمام علوم میں سب سے پہلے قرآن کا سیکھنا ضروری، قرآن کا سیکھنا ضروری۔ اچھا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ذرا ان پہ میں کچھ کہہ دوں۔ رمضان آ رہا ہے رمضان، کتنے لوگ بیمار پڑنے والے ہیں روزہ کے ڈر سے؟ کتنے لوگ بیمار پڑنے والے ہیں؟ ارے آپ لوگ سوشل میڈیا میں تو ہر گھڑی غرق رہتے ہیں، آپ نے سنا نہیں جاپان کے ڈاکٹر نے ریسرچ کیا تو کیا بتایا؟ آپ لوگ کو نہیں معلوم ہے؟ میں بتا سکتا ہوں، فری میں نہیں بتاؤں گا نا، آپ لوگ جب تک نہیں بولے گا کیسے بتا دوں گا؟ اور آپ لوگ ہاں مل کے مت بولیے گا، الگ الگ ٹکڑا ہو کے، تاکہ جو آئے دھو کے چلا جائے۔ بھائی مل کے رہو نا، تمہاری آواز ایک ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گا اس قوم کا رنگ الگ ہے لیکن سب کا سنگ ایک ہے۔ ٹکڑے میں کیوں رہتے ہیں؟ ٹکڑے میں کیوں رہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ رمضان میں، ڈاکٹر نے کہا کہ سال میں کم از کم 20 سے 25 دن تک بھوکا رہنے والا کو کینسر نہیں ہوگا۔ 20 سے 25 دن سال بھر میں کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے اس کو کینسر نہیں ہوگا، چونکہ جب بھوک لگتی ہے تو اس کے اندر ایسے ایسے جراثیم ہیں جو کینسر کے کیڑے کو وہ کھا جاتا ہے، کینسر ختم۔ آپ حیرت میں ہیں کہ ڈاکٹر نے ایسے ریسرچ کیا، لیکن اللہ کی قسم ڈاکٹر اطباء حکمہ جہاں آج پہنچے ہیں 1450 سال پہلے آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر عرش کا مہمان حضرات حسنین کریمین کا لالا جان میرے سرکار نے 1450 سال پہلے بتایا اے لوگوں روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث ہے، میں مطلب بتا رہا ہوں، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اب نبی کے اس فرمان کے بعد ہمیں کسی اور ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں میرے نبی سے بڑا نہ کوئی طبیب پیدا ہوا، میرے نبی سے بڑا نہ کوئی اللہ کا حبیب پیدا ہوا۔ لیکن یہ کون کون ہے جو رمضان میں دن میں بھی گٹکھا کھا کے گھومتا ہے؟ بے شرما کہتا ہے کہ جب خدا سے پردہ نہیں بندوں سے کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ارے غیر قوم روزہ رمضان کا احترام کرتی ہے، غیر قوم اذان کا احترام کرتی ہے، ہم مسلمان ہو کے رمضان کے حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ ارے لوگ کیا کہیں گے؟ ارے اگر کسی مجبوری سے روزہ نہ ہو، اگر کھانے کی حاجت ہو گئی ہے تو گھر کے اندر چھپ کے کھاؤ، روزہ داروں کے سامنے باہر نکلو تو منہ ایسا بنا رہے کہ یہ روزہ رکھے ہوا ہے۔ روزہ کا احترام کرو، رمضان کا احترام کرو۔ ادب کا مقام ہے، جو بے ادب ہوتا ہے بے نصیب ہوتا ہے، جو با ادب ہوتا ہے با نصیب ہوتا ہے۔ کیا میں امید کرتا ہوں کوئی ایسا انشاءاللہ رمضان کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ ہاں رمضان کا احترام کرو انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ اب آئیے قرآن کیسے کیسے پڑھتے ہیں۔
آ رہا ہے رمضان، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوگا، لیکن جہاں جہاں میں گیا ہوں وہاں وہاں نہیں، کہاں کہاں میں نے سنا ایک سے ایک حافظ آئے گا، سمجھ گئے؟ اور اس کا امتحان کون لے گا؟ سیکریٹری، جو بیٹا خود قرآن سے ہی نہیں پڑھنا جانتا ہے، صدر لے گا، بولے گا ہاں ٹھیک ہے۔ اب حافظ کا حال ذرا دیکھ لیجئے گا، بلا مبالغہ میں بتا رہا ہوں، شروع کرے گا تراویح، یہاں تک جو آپ پہنچا یہ حافظ آپ لوگوں نے پہنچایا، میں ثابت کروں گا۔ شروع کیا اللہ اکبر، یہیں سے گڑبڑی شروع، باریک پڑھ دیا، پر نہیں کیا۔ اب آپ کو اس خبر نہیں کہ باریک پر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بالقدس۔ جب بھولے گا تو سنیے، ارے ہنسنے کی کیا بات ہے بھائی، یہ سب کوالٹی ہے۔ اب سنیے، جیسے تیسے تو پڑھا دیا، ٹھیک ہے، اب جو نماز ختم ہوگی یہ کتنے پڑھے لکھے مقتدی ہیں وہ کہیں گے جواب نہیں بھائی، کیا حافظ آیا، آج تک اس مسجد میں ایسا حافظ نہیں آیا۔ بولا کیسے؟ بولا کیا اس سے پہلے آتا تھا نا تو کوڑیا حافظ سب رہتا تھا، یہ تو شتابدی سے بھی تیز چل رہا ہے۔ یہ قوم کا نظریہ، کچھ حفاظ مجبور ہو کے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن سن لیجئے مسئلہ، مزہ آیا 20 رکعت آدھا گھنٹے میں پڑھ لیے تو مزہ آ گیا، اور نقصان کیا ہوا میں بتا دوں، فری میں نہیں۔ اچھا آپ لوگ کب بولیں گے؟ حشر کے میدان میں۔ اے ماشاءاللہ، ارے کھڑے ہوئے جو لوگ ان کے طرف اور طاقت رہتی ہے نا، آواز لہرائیے نا، اللہ تو آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح قرآن پڑھنے والے کی اپنی نماز نہیں ہوتی ہے، ایسے امام کی جب خود نماز نہیں ہوگی تو مقتدی کی کیا نماز ہوگی؟ مت بلاؤ ایسے حافظ کو، مت رکھو ایسے حافظ کو، کون صحیح پڑھے گا؟ وہ کسی حافظ سے پوچھو، قاری سے پوچھو، کسی عالم سے ٹیسٹ لو، حضرت ذرا دیکھیے قرآن صحیح پڑھتا ہے کیوں، تب اس کا انتخاب کیجیے۔ قرآن آپ لوگ ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہ کی پناہ، دلبر بھائی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اتنا لوگ ایسے تیسے پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب مولوی لوگ کو کہتے ہیں بالکل پانی کم چائے، کیا حیثیت ہے مولوی کی؟ کچھ نہیں ہے۔ امام کو لوگ سمجھتے ہیں بی پی ایل والا، کمیٹی کو سمجھتے ہیں اے پی ایل والا، مانے وہ امیر ہے، بی پی ایل غریب ہے۔ اب مؤذن کو لوگ سمجھتے ہیں اتی پچھڑا، اور حافظ کو لوگ سمجھتے ہیں غریبی ریکھا سے جو نیچے ہے اس سے بھی نیچے، مانے ان لوگ کچھ نہیں ہے۔ ارے میرے دوست، ارے آپ جس کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، ارے دنیا کی دولت رہے نہ رہے علم قرآن ان کے پاس ہے، علم حدیث ان کے پاس ہے، شریعت کے قانون کو یہ جانتے ہیں۔ اور آپ کا حال دعائے قنوت یاد نہیں، مولانا کو ہلکے میں، دعائے معصورہ یاد نہیں، مولانا کو ہلکے میں، آیت الکرسی یاد نہیں، مولانا کو ہلکے میں، قرآن پڑھتے ہیں جیسے تیسے، اب مولانا کو کہتے کچھ نہیں ہے، ہوش میں آ جائیے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، اچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو میرے دوست؟ سن لو، ہاں بیٹھ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح پڑھتے ہیں۔ اذان، باپ رے باپ میرے بھائی، کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، ٹائم میرا ہو چکا ہے۔ اذان ذرا تکلیف ہوتی ہے، لوگ میرے جملے پہ ہنس دیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی مولوی کہتا ہے تقریر تھوڑے کرتا ہے، ہنساتا ہے، نہیں سمجھے؟ وہ محبت میں نہیں بولتا ہے، اس کو حسد کی بیماری ہے۔ حضرت معذرت کے ساتھ یہ جگہ جو ہے علماء کے اصلاح کی جگہ نہیں ہے۔ اگر میں کھڑے ہو کر کے کسی عالم، کسی امام کے بارے میں اصلاح کروں تو گویا آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ اصلاح کی نیت ہے تو
اکیلے میں بتائیے. قوم کے سامنے بولتے ہیں تھا کہ یہ قوم تو ایسے اینٹی ہے. بولے ہاں ای مولوی صاحب ٹھیک بولا. صرف داد حاصل کرنے کے لیے اس طرح لوگ بولتے ہیں. ہنسیے مت، ذہن کو حاضر کیجیے. ایسا مؤذن ہے دیہاتوں میں، شہر تو قدر غنیمت. کتنے کی اذان صحیح نہیں ہے. سن لیجئے، آپ کہیے گا بہت بڑے مولانا آ گئے ہو، یہ لوگ کاہے نہیں بتائے؟ یہ لوگ بتائیں گے کس کو؟ آپ نے تو سنا ہی نہیں کبھی، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں. آپ تو اپنی مرضی سے لائے تھے. عالم سے پوچھا تھا؟ نہیں. اب مؤذن لائے. ایک تو زندگی سے جو ریٹائرمنٹ رہے گا اسی کو رکھیں گے مؤذن. مانے گھر میں اب تو کوئی کام نہیں ہے، بے کام، تو آؤ مؤذن. ٹھیک ہے. اب وہ جو اذان دیتا ہے، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، گیا تھا سیمانچل کے علاقے میں جلسہ میں، مغرب کا وقت اسکول میں ٹھہرایا تھا، اذان ہو رہی تھی. اذان آج تک میں بھولا نہیں ہوں. اللہ میں نے اس کو بیماری ہے ٹاننے کی، سانس نہیں ہے، پیچھے میں سانس توڑ کے اے کر رہا ہے. ہر آدمی دلبر شاہی کی طرح چاہے ٹال لے تو بلاڈنگ نہ ہو جائے گی بھائی. اب بتلے کچھ اذان ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کیا کہا؟ حیا ہے، حیا حیا. اور اصل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے عالم سے پوچھو نا. جبکہ میں کہتا ہوں، اچھا دلبر بھائی 1500 روپیہ میں اچھا مؤذن دیجئے گا 2000 اور ڈھونڈیے گا کوالٹی لام کپور کر کے بولے. ارے خرچ کرو، پیسہ خرچ کیجئے، کوالٹی ملے گی. نہیں تو ابھی اس کا مہینہ بھی باقی، 2 مہینہ باقی. اور اذان سنیے گا صحیح، ہنسنے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے. اگر مسلمانوں کی اس حالت کو غیر مسلم سنے تو کیا کہے؟ ایک امام مؤذن کو آپ خوش نہ رکھ پائے. لاکھوں کروڑوں ہمارا خرچ ہو رہا ہے، ہماری اذان درست نہیں ہے. جبکہ امام کا جس طریقے سے علم داں ہونا ضروری ہے، مؤذن کا بھی علم داں ہونا ضروری ہے. امام صاحب نماز پڑھاتے مسجد کے اندر محراب کے سامنے، نماز کو کوئی نہیں دیکھتا جو مسجد سے باہر ہے. کوئی نہیں دیکھتا، جو مسجد میں ہے وہی دیکھ رہا نماز ہو رہی ہے. لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں، ارے اذان تو وہ ہے کہ جب آپ کے گاؤں میں اذان دی جاتی ہے 2 کلومیٹر دور تک آواز جاتی ہے، چلتا ہوا مسافر بھی سنتا ہے، پڑوس کے غیر مسلم بھی سنتے ہیں، ایسے ویسے بھی سنتے ہیں. اس لیے اذان ایسی ہو کہ کوئی دوسرا سنے تو چلتا ہوا قدم رک جائے اور یہ کہے جب اذان میں اتنی لذت ہے، نماز میں کتنی برکت ہے. قرآن پڑھیے لیکن صحیح پڑھیے. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اور بتاؤں. کچھ لوگ جو ہیں نیم مولوی صاحب کیسے پڑھتے ہیں. نیم مولوی صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آپ کو نکالے گا جیسے لگے حلق باہر آنے والا. مستقیم صراط الذین، لذین بہت خوش ہے کہ صحیح قرآن پڑھ رہا ہوں. لذین انعمت علیہم، اصل یہ بھی آ رہا ہے غیر المغضوب علیہم. آئی مقتدی جب سنے گا کہے گا کیا سورہ فاتحہ پڑھا ہے. ہاں قاری صاحب کیا پڑھے ہیں. ارے بھائی اصلیت یہ ہے
نہ یہ دال بولا نہ دعات کا مخرج بولا، منہ گول کر کے آواز کو اندر گھما لیا، صحیح نہیں پڑھا ہے۔ کبھی کسی عالم کو پڑھتے سنو تب سمجھ میں آ جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ان علماء کرام کو ہلکے میں نہ لو، اللہ کا فضل ہے۔ آپ میں سے بہت ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، اسٹیج پہ جتنے علماء بیٹھے الحمدللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ کے بچے کو پڑھا کے حافظ قرآن بناتا۔ میں نے بہت کھڑی کھڑی کہہ دیا ہے، لیکن آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، مجھ میں کوئی کمی دیکھیے تو آپ بتا دیجئے، آپ میں دیکھوں میں بتا دوں، تاکہ غیروں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ انشاءاللہ صحیح بات ہے نا؟ اب کیسے پڑھیں گے قرآن، کیسے صحیح پڑھیں؟ تب آپ لوگ کہے گا حضرات اب تو ہم بوڑھے ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ ہم تو باپ بن گئے، دادا بن گئے، سسر بن گئے، اب ہم سے کیسے ہوگا؟ اتنا باپ رے باپ، 30 پارہ 114 سورت ہے، ہم لوگ سے کیسے ہوگا؟ تو آپ اس کے لیے ٹینشن کائے لیتے ہیں؟ بالکل آسان ہے۔ اب کیسے ہے فری میں نہیں بتاؤں گا، میں دل سے بولیے، دل سے بولیے۔ اگر ہاں کا مخرج ادا کر کے بولیے گا تو بلغم کا مرض ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ بولتے ہیں۔ ارے یہاں سے بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا آسان ہے قرآن پڑھنا، دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کیسے پڑھوں گا؟ عالم کے پاس تو آئیے، تب سمجھ میں آ جائے گا۔ آج جو بچے حافظ ہوئے ہیں یہ علماء کرام کو اب کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن دلبر بھائی رائٹ ہینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، میں شعر بھی سنانا چاہ رہا تھا۔ نہ آپ کے سامنے میں ہم پڑھیں گے، ایک ہی ٹان میں ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ اللہ نے بہت طاقت دی، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ زور سے آمین بولے، زور سے آمین بولے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ فضل، اللہ سب کو حصے میں نہیں دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو نعت کا شعر سنا دوں یا منقبت کا سنا دوں؟ تہنیت کا شعر سنا دے رہا ہوں، ذرا ہارڈ ہے، اس سے ذرا ہلکا بھی ہے، ہائی میڈیم لو سب ہم رکھتے ہیں، چونکہ مجمع اسی طرح ملتا ہے نا، تو ذرا ہائی میں لے جا رہا ہوں، چونکہ ادھر ہائی والے ہیں اور آپ لوگ لو نہیں ہیں، میڈیم میں۔ اوکے، یہ مقتدا ہے، آپ مقتدی ہیں۔ اچھا ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے نا بھائی، ادھر دیکھیے۔ اچھا کوئی پرابلم ہے کیا؟ پورا مجمع بیفور ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا اللہ۔ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا سب کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، سب کو کینسر کی بیماری سے بچا، سب کو کڈنی کی بیماری سے بچا، سب کو دل کی بیماری سے بچا، سب کو وہابی سے بچا، سولہ کلی سے بچا، دیوبندی سے بچا، مر جائے تو جہنم سے بچا۔ دعا ٹھیک ہے نا؟ اگر آواز میں کمی رہی دعا ریٹرن، میں بتا دے رہا ہوں یہی رنگ رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ یہ جو ملت کے ماہ پارے ہیں، شان کیا ہے ان کی؟ شان سنیے۔ یہ جو ملت کے ماہ پارے ہیں، دین و ایمان کے سہارے ہیں، یہ جو ملت کے ماہ پارے ہیں، دین و ایمان کے سہارے ہیں، اور دور دوزخ کے سب شرارے ہیں، دور دوزخ کے سب شرارے ہیں، جن کے سینے میں 30 پارے ہیں، جن کے سینے میں 30 پارے ہیں۔ آپ ہلکے میں لیتے حافظ قرآن کو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح امت کانفرنس، جشن دستار حفظ، جشن دستار حفظ، حیدر علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ کلکتوی، نعرہ تکبیر۔ مولانا عبید اللہ صاحب جو ہے محبت کا اتنا دریا بہائے کہ میں نہاتے نہاتے آپ تک آ گیا۔ اب مولانا عظیم اللہ صاحب انہوں نے تو لدھیانہ ہی سے ایسے محبت کی چادر بچھا دیا کہ آ کے نیند ہی آ گئی، ان کی محبت میں حاضر آ گیا۔ دیکھیے میری زندگی بہت ہو گئی، ان لوگوں کے نعرہ لگائے، ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے جس نے نعرہ لگایا جواب دیا۔ نعرہ لگانے والا
انتقال ہو جائیں. نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، صحیح سے بولیے گا. نعرہ لگانے والا، جواب دینے والے، چپ رہنے والا ہٹ 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 ہٹ. کیا کرے گا زندہ رہ کے جب اللہ کا نام بھی نہ لے؟ جو بھی فرمایا رب نے قرآن میں وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا. جو بھی فرمایا رب نے قرآن میں وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا. لاکھ کوشش کرے جہنم تو، لاکھ کوشش کرے جہنم تو، جو ہے حافظ وہ جل نہیں سکتا. جو ہے حافظ وہ جل نہیں. زندہ باد. ذرا سا رک جائیے، ٹائم کم ہے. ذرا سا سنیے. قرآن اتنا آسان ہے، میں بتا کے رخصت ہو جا رہا ہوں ایک گزارش کے ساتھ. ماحول بڑا خراب ہے، سوشل میڈیا کا قہر نازل ہے. ایک سیکنڈ میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. آپ لوگ یوٹیوب اور فیس بک پہ مقرر تلاش کرتے ہیں، شاعر ڈھونڈتے ہیں، آواز اچھی ہو، لہجہ اچھا ہو، ہاں یہ مقرر ٹھیک ہے، اور اس کو دعوت دے دیتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہے وہابی دیوبندی سے بھی خطرناک ایک جماعت جو ہے میرے پیر صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. اس جماعت کو کہتے ہیں سلف کلی. وہ اس کو بھی کہتا صحیح، اس کو بھی کہتا صحیح، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. وہ اتنا خطرناک ہے کہ بغیر جہنم میں لے جائے آپ کا ساتھ چھوڑے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایسے وقت میں جب کرونا سے پبلک کو بچانا ہوا گورنمنٹ کو، تو ویکسین کا انتظام کیا، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ میرے محبوب کی امت بدعقیدوں کے عذاب سے بچ جائے، تو بریلی میں امام محمد رضا کو پیدا کر دی. اعلیٰ حضرت سے محبت کیجئے. اسی خطیب کو بلائیے جو رضا والا ہو، اسی شاعر کو بلائیے جو رضا والا ہو، اسی انانسر کو بلائیے جو رضا والا ہو، اسی پیر کو بلائیے جو رضا والا ہو. اس لیے کہ جو رضا سے دور ہو گیا وہ تمام ولیوں سے دور ہو گیا. جو رضا والا ہے وہی خواجہ والا ہے، وہی غوث والا ہے، وہی علی والا ہے، وہی نبی والا ہے. میں کھلے عام بولتا ہوں میرے بھائی، اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں. ہٹاؤ ایسے مولوی کو. اعلیٰ حضرت کا بڑا احسان ہے ایمان بچایا. زور سے بولے سبحان اللہ. بڑا احسان ہے عقیدے کو بچایا. بڑا احسان ہے کنز ایمان دیا. بڑا احسان ہے کتابوں کا ایسا ذخیرہ دے دیا ہے کہ ہر دور میں ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. محبت کیجیے اعلیٰ حضرت سرکار سے. آپ دیکھتے نہیں کئی پشتوں کے بعد جنم لینے والا خاندان اعلیٰ حضرت میں کوئی بھی شہزادہ کم نہیں ہے. کوئی مفسر اعظم ہے، کوئی حجت الاسلام ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی تاج الشریعہ ہے. جن لوگوں نے دیکھا میرے پیر کا فیضان کل بھی تھا، کل سے زیادہ آج جاری ہو گیا ہے. آپ لوگ صرف نعرہ مت لگایا کیجئے، اعلیٰ حضرت کا عرس میں جایا کیجئے، تب محبت کا اظہار ہوگا. جا کے دیکھے بریلی میں کیا ہے. پورے بھارت میں ایسا عرس کہیں نہیں ہوگا جہاں 95% علماء رہتے ہیں. زور سے بولے سبحان اللہ بھائی. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. اب سنیے یہ بات آ گئی تھی ڈکلیئر ڈو اینڈ ڈائی بولتا ہوں. ہاں سمجھ گئے. ایک بات اور بولا، حیدرآبادی مولوی صاحب کو مت بلائیے گا. سمجھ گئے. الہ آباد میں بھی کچھ مولوی لوگ ہیں، سمجھ گئے. الہ آبادی بھی، اس کو بھی مت بلائیے گا. سمجھ گئے. تقریر بڑی اچھی ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اندر ٹھیک نہیں نا. میں ڈکلیئر بتا رہا ہوں، اندر ٹھیک نہیں نا ہے. میں کھلے عام بولتا ہوں. سمجھ گئے. اور اللہ کا فضل ہے ہمارا دلبر وہ بھی زندہ باد. کوئی لٹر پٹر نہیں. میں کھل کے بول رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں اتنا میٹھا میٹھا بولیں گے نا آپ کو غرق کر دیں گے.
بس کسی کو اگر دعوت دیجئے نا تو ڈائریکٹ پوچھے گا حضرت ٹھیک ٹھاک ہیں آپ، ڈائریکٹ ہی بولیے نا، جتنا بڑا پیر ہو، جتنا بڑا مولانا، کہ حضرت اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت مسلک کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر وہ تڑپ کے کہہ دے ارے الحمدللہ ماشاءاللہ، سمجھ لیجئے رضا والا ہے، اور اگر دیر کر دے سمجھ لیجئے یہ باہر والا ہے۔ کہہ دیا حضرت آپ جہاں تقریر کرتے ہیں وہی کیجئے، دعوت نہیں مل رہی ہے تو قبرستان میں کیجئے، ہمارے جلسے میں وہی آئے گا جو رضا والا ہوگا۔ اس کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ۔ شعر نہیں سناؤں گا، قرآن کتنا آسان ہے، آج بتا دوں یا کبھی آؤ؟ آج ہی بتا دوں، فری میں، پیچھے والے میرے بھائی فری میں، یا اللہ سب کے ذکر کرنے کو قبول فرما۔ سنیے قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان، مدرسہ کا کوئی بچہ آپ نے داخلہ کروایا اب بھاگ گیا، بولا سب سے بولا ہم کو یاد نہیں ہوتا ہے، سمجھ لیجئے بہت بڑا جھٹا ہے، بہت بڑا جھٹا ہے، بتا دے رہے ہیں بہت بڑا جھٹا۔ دلیل سنیے، دلیل تاج الشریعہ کا غلام ہوں، سرکار گلزار ملت قبلہ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کرتا ہوں، ہوائی فائرنگ نہیں کروں گا۔ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے ہم کو یاد نہیں ہوتا، جھوٹا کمینہ، یاد نہیں ہوتا ہے، ہم ہارڈ ہے، چپ، ہارڈ نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ ہم بول رہے ہیں، آپ لوگ چپ رہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کہہ رہے ہیں قرآن آسان ہے، آپ لوگ کو خوشی نہیں ہے؟ دیکھیں ہم سب برداشت کریں گے، جلسے والے سے میں معذرت کے ساتھ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے سلوک کیا ہوگا، لیکن جب تک میں بولتا رہوں ایک بھی آدمی میرے سامنے سو نہیں سکتا، اس کے لیے بم چلے گولی چلے، حالانکہ آج تک بم تک میں دیکھا ہی نہیں ہوں، کچھ بھی چلے لیکن سونے نہیں دوں گا، اگر زیادہ کرے گا اس کے اندر ڈلوا دوں گا، نہیں تو قبرستان بھیج دوں گا، اٹھا دیجئے اس کو، کہہ دیجئے تقریر روک دوں گا۔ ارے اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول منٹو بھائی ایسا ساؤنڈ کا سسٹم کر دیے ہیں کہ لنگڑا بھی دوڑنے لگے گا، اتنی اچھی سیٹنگ ان کی ہے ماشاءاللہ، علماء سے محبت بھی کرتے ہیں۔ قرآن آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 27واں پارہ سورہ قمر میں اس آیت کی تکرار ہے، تکرار، اللہ کا کلام، میننگ کیا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی قرآن یاد کرنے والا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ جب اللہ نے آسان کر دیا، اب بندہ بولے کہ نہیں ہوتا ہے تو جھوٹا ہے۔ اللہ نے تو اتنا آسان کر دیا، جس قرآن کے عظمت کو، جلال کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اللہ نے اتنا آسان کر دیا۔ قوم مسلم کا بچہ 9 سال کا الجامعۃ الازہریہ میں جاتا ہے، سینے میں جمع ہو جاتا ہے، 12 سال کا جاتا ہے، سینے میں جمع ہوتا ہے۔ استاد کی محنت ضرور ہے، لیکن اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ بوڑھا بچہ کیا، بوڑھا بھی چاہے تو یاد کر سکتا ہے، جوان بھی چاہے تو یاد کر سکتا ہے۔ بے شک زندہ باد۔ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں ہے، اتنا آسان ہے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، چلے انشاءاللہ پھر میں آؤں گا تو آپ لوگ کو بتا دوں گا، لیکن یہیں سے شروع ہوں گا، کبھی آؤں گا تو ٹھیک ہے۔ اور میرے آنے میں کب آئے نہیں آئے تو قاری صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، 500 روپیہ دیجئے گا، نذرانہ، گھوس نہیں، نذرانہ، کہے گا حضور بتا بھی دیجئے اور سکھا بھی دیجئے۔
سکھا بھی دیجئے. الف سے لے کے یہاں تک جو حروف ہے نا اسی کا سارا کمال ہے, اور اس میں بہت آپ کا ٹھیک ہے. 14 سے 15 جو ہے وہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے, سمجھ گئے؟ ہاں انشاءاللہ کبھی بھی علماء کرام سے پوچھ لیجئے گا. ایسا نہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے, وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. 20 منٹ میں نے زیادہ وقت لیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے. ذرا زور سے بولیے آمین. اور اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرات انسان ہوں, سمجھ گئے؟ خطائیں ہوتی ہیں, کبھی جان بوجھ کے کبھی انجانے میں. تو مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سارے لوگ مل کے پڑھیں استغفر اللہ, زور سے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. کلیجہ پھٹے, مائک پھٹے, لائٹ پھٹے, پنڈال پھٹے, مر جائیں, آنکھ ٹیڑھی ناک ٹیڑھ, جو بھی ہو, لیکن آواز میں کوئی کمی نہیں ہو. بوڑھا اور جوان کو آواز کھولو, جو ہوگا دیکھا جائے گا, کیا ہوگا وہی ہوگا. لا الہ الا اللہ. میرے بھائی کیا بول رہے بھائی, سب لوگ زور سے نہ پڑھیے گا. لا الہ الا اللہ. اوورٹیک مت کیجئے, کتنے کا بھی ٹھیک سے بھی نہیں ہے, پہلے سن لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.